آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلی پیر شریف ہم نے جو سلسلہ کیا تھا، اس میں شادی بیاہ کے موقع پر جو لین دین کیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑی سطح پر ہو چھوٹی سطح پر ہو، اس کے حوالے سے الحمدللہ شرعی رہنمائی حاصل کی تھی اور آپ کی کالز بھی شامل کی تھیں۔ آج بھی مزید کچھ سوالات اس حوالے سے شامل کیے جائیں گے۔ آپ بھی اس سلسلے میں اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں، اپنے علاقے اپنے خاندان وغیرہ کا کوئی رسم بیان کرنا چاہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے، تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ واٹس ایپ پر ویڈیو سوالات بھی وصول کیے جاتے ہیں، آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ میسیج جو کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں، ان کے لیے ایک التجا ہے کہ جب بھی میسیج کیا جائے سلسلے کے دوران تو بہت ہی مختصر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 لائن 1.5 لائن کے اندر وہ میسیج اگر کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو بھی یہاں پر میزبان ہوں گے، جو سوالات کر رہے ہوں گے مفتی صاحب سے، ان کو وہ میسیجز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ 3 4 لائنز کے میسیج ہوتے ہیں اور شروع کے اندر میرا سوال یہ ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر 2 3 اور الفاظ ہوتے ہیں، پھر سوال ہوتا ہے، پھر سوال کے اندر بھی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ میسیجز پوچھنے سے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتے وہ بہت اہم ہیں، پھر وہ بعد میں ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن اگر آپ مختصر الفاظ میں لکھیں گے اور صرف سوال ہی لکھ کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے کے اندر شامل ہونا ممکن ہو جائے گا۔ تو اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور توجہ کے ساتھ سلسلے کو ملاحظہ فرمائیے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور لین دین کے حوالے سے ہم نے سوالات کچھ شامل کیے تھے۔ جو سب سے زیادہ چیز دی جاتی ہے، جو کہ سمجھے ہر شادی میں ہی تقریباً اس کا حصہ ہوتا ہے، بقیہ چیزیں تو بعض اوقات مائنس بھی ہو جاتی ہیں، وہ ہے نیوتا، یعنی جو رقم دی جاتی ہے دولہا دلہن کو، سلامی بھی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے پچھلے سلسلے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اگر جن خاندانوں میں اس کو قرض سمجھا جاتا ہے کہ واپس بھی لٹانا ہوتا ہے، جب اس کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کو واپس دیا جاتا ہے اور زیادہ کر کے دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس پر قرض ہو جاتا ہے، اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، جیسے عام قرض کے اندر بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور سود کے جواز کی بات کرنے چلے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج کسی نے رقم دی، اس کو دیے ہوئے 5 سال ہو گئے اور اب جس نے دیے تھے اس کے بچے کی بیٹی کی شادی جب ہو رہی ہے 5 سال بعد ہو رہی ہے، اس وقت اگر اس نے 100 روپیہ دیا تھا تو اس 100 روپے کی جو مالیت تھی زر مبادلہ کے اعتبار سے وہ بہت آج کے مقابلے میں زیادہ تھی، آج 100 روپے کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ 100 روپیہ دیتا ہے یا 110 روپے بھی دے دیتا ہے تو وہ اس 100 روپے کے برابر نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اچھا، یہی معاملہ جو ہے نا وہ سود کے مجوزین جو اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ اپنی ویلیو کو پورا کر رہے ہیں، سود تھوڑی لے رہے ہیں، اضافی پیسے تھوڑی لے رہے ہیں۔ 10 سال پہلے جو میں نے قرض دیا تھا وہ تو 10 سال پہلے اتنا تھا نا، اب تو اس کی ویلیو بہت کم ہوگی، تو یہ اوپر کے جو پیسے لیے ہیں تو میں نے اپنی رقم پورا کیا ہے۔ تو یہ وہم کرنا، یہ سوچنا، گمان کرنا، یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
دیکھیں جن شادیوں میں جو لین دین ہوتا ہے مالی اعتبار سے، اس کی ہم نے 2 صورتیں بنائی تھیں. تو ایک تو یہ تھی برادری سسٹم میں شادیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو بھی تحفہ دے رہا ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ریکارڈ سسٹم ہوتا ہے، کھاتا لکھا جاتا ہے کس نے کتنا دیا، پہلے کتنا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب ہمیں کتنا دینا ہے. تو اسی طرح اس موقع پہ اس نے کتنا دیا ہے، ہم نے تو اس کی شادی میں اتنا دیا تھا. تو یہ باقاعدہ آمد و رفت پیسوں کی سب مینٹین ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ اس کو قرض جہاں سمجھا جاتا ہے کہ جس نے ہمیں 2000 روپے ہماری بیٹے بیٹی کی شادی کے موقع پہ دیا ہے، تو اب ہم نے 2000 یا اس سے زیادہ لوٹانا ہے. ٹھیک ہے. وہ دینے والے کو یہ پتا ہوتا ہے میں 2000 دے رہا ہوں تو یہ ریٹرنیبل ہے، قابل واپسی ہے، مجھے اتنا یا اس سے زیادہ ملے گا، تو یہ زیادہ ملے گا تو مجھ پہ قرض ہو جائے گا، اگلی دفعہ میں اتار دوں گا. تو جہاں یہ قرض سمجھا جاتا ہے تو قرض کا حکم یہ ہے کہ جتنی مقدار میں وہ چیز دی گئی ہے واپسی بھی اتنی ہی مقدار میں کی جائے گی. تو مثال کے طور پہ اگر کسی نے 5 سال پہلے اگر 5000 روپے شادی کے موقع پر دیے تھے، تو ہر سال ویلیو گر رہی ہے نوٹ کی، تو اب 5 سال کے بعد 5000 روپے میں وہ چیز نہیں آ رہی جو پچھلے 5 سالوں میں آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جس کے ہاں اب شادی ہو رہی ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ میں نے تو 5000 دیے تھے، صحیح، اب یہ بھی 5000 دے رہا ہے، تو 5000 میں پہلے اتنا آتا تھا اور اب کم آ رہا ہے، تو گویا میں نے ویلیو کے اعتبار سے بہت زیادہ دیا تھا تو اس کو 5 کے مقابلے میں اب 10 دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نیوتا قرض سمجھا جاتا ہے تو جس کی شادی میں اگر میں نے 5000 روپے دیے ہیں تو اس کے اوپر 5000 ہی کی ادائیگی لازم ہے. صحیح. کہ قرض میں جو چیز دی جاتی ہے، جتنی دی جاتی ہے، جس نوعیت کی چیز دی جاتی ہے، واپسی بھی وہی چیز اتنی ہی مقدار میں کرنا لازم ہوتی ہے. اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا کہ اگر میں 5 دے رہا ہوں اور آئندہ جب میرے گھر شادی ہوگی تو اس نے 5 کے مقابلے میں 10 دینا ہے، یا جو بھی ویلیو ڈفرینس جو بھی ڈفرینس ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، قرض کے اصول کے خلاف ہے. صحیح صحیح. تو جہاں پر یہ نارمل سمجھا جاتا ہے، جیسے تحفے تحائف شادی کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اور وہ اس کو قرض نہیں سمجھتے، تو اب وہ 5000 اس نے دیے تھے تو وہ واپسی اب ہم اگر دے رہے ہیں تو 5 لوٹا دیں، 6 لوٹا دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جہاں قرض سمجھا جاتا ہے تو وہاں قرض کے اندر جتنی مقدار دی گئی ہے اتنے کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ دے دے تو زیادہ نیوتا کے اندر زیادتی اب اگلے شخص کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے. صحیح. تو اس کو یوں تو سود نہیں کہا جائے گا کہ اب اس نے اگر زیادہ لوٹایا تو اب جس کو دیا گیا تو اس کے اوپر وہ زیادتی قرض چڑھ گئی. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر یوں سمجھیں میں آپ کو مقروض بنا رہا ہوں، جب میرے گھر شادی ہوگی تو آپ دیں گے، میں مقروض ہو جاؤں گا، یا قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، آپ اتنا ہی دیں گے جتنا میں نے دیا تھا تو قرض مکمل ہو گیا تھا، یا آپ زیادہ دیں گے تو وہ زیادتی کی مقدار میرے اوپر قرض ہو گئی. تو یہ ہم جو ایک دوسرے کو ہم قرض پہ قرض چڑھا جا رہے ہیں، قرض اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ نیوتا کے اندر رہتا ہے. اچھا، اس میں اگر ہم اچھے پیرائی کی طرف جائیں اور یہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اگر دینا ہی ہے اور مدد کی جاتی ہے دوست احباب کی، بہن بھائیوں کی، اس کو بطور تحفہ ہی ہم دیں. اگرچہ ہمارے خاندان میں چل رہا ہے تو بولے ہی میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیں یا وضاحت کر دیں. کچھ ایسا بہتر نہیں ہے کہ بجائے ہم پرانی رسم پر چلتے رہیں اور مسائل رسم و رواج کو برقرار رکھنا، جبکہ اس کے برقرار رکھنے میں دشواریاں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی الجھنیں، ٹینشنیں، لڑائی جتنی وضاحت آپ نے پچھلے پیر شریف کو فرمائی تھی، اتنا حساب کتاب رکھنا اور یہ ساری چیزیں تو بہت مشکل ہوتی ہے اور سمجھا کر ہی جاتا ہے، دیکھنے میں آیا بعض خاندانوں کے اندر. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تحفے تحائف کی صراحت کے ساتھ دیں. اب میں اگر کسی کو دے رہا ہوں اور نیوتا کی رسم چل رہی ہے، اب اگلا شخص غریب ہے، اب میں اس کو خوشی میں بطور نیوتا 5000 دے رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ 5000 لوٹا نہیں پائے گا، تو اب اس مسلمان کو، اپنے بھائی کو میں 5000 کے تلے دبا رہا ہوں، تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اگر استطاعت دے تو بطور تحفہ دے دوں. اسی طرح نیوتا ختم ہونے کی ایک صورت کہ نیوتا بطور قرض نہ آپ کے اوپر لازم ہو، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب آپ کی شادی کے موقع پہ آپ کو جب دیا جا رہا ہے، مختلف جگہوں سے لوگ لفافے یوں رقم آ کے دے رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیوتا ہمارے اوپر قرض نہ بنے،
ٹھیک ہے. تو لیتے وقت یہ صراحت کر دیں کہ بھائی یہ قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہوا تو میں آپ کی شادی کے موقع پہ وہ خود ہی کہہ دے جو یہ لے رہا ہے صراحت کر دے کہ یہ قرض نہیں اچھا ہے، لگے گا اس وقت یہ، ورنہ پھر قرض چڑھ جائے گا. لیکن یہ ہر جگہ ہوتا بھی نہیں کہ قرض، جہاں خاندانوں میں جب وہ لیتے وقت قرض سمجھ رہا ہے تو لینے والا بھی قرض، جب دینے والا بھی قرض سمجھ رہا ہے، لینے والا بھی قرض بول دیا بھی میں تو پھر نہیں دوں گا الگ ہوگا. تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرض نہ ہو، تو یا تو دینے والا صراحت کر دے کہ بھائی یہ قرض نہیں ہے، یہ گفٹ ہے. ٹھیک ہے. یا لینے والا چاہتا ہے کہ میں اتنے قرضے تلے دب جاؤں گا، تو اب وہ یوں واضح کر دے کہ یہ آپ کی طرف سے اگر آپ تعاون فرمانا چاہیں تو عطا کر دیں، میں بطور قرض نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. تو اس رسم کو آہستہ آہستہ یوں ختم کیا جائے. اب جو بھی دے گا اپنی خوشی سے اگر دے رہا ہے، بطور تعاون دے رہا ہے، آپ نے قرض کی نفی کر دی کہ میں بطور قرض نہیں لے رہا، تو اب اگر وہ پھر بھی آپ کو دے دیتا ہے تو پھر وہ قرض نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور پہلو بھی عوام الناس میں پایا جاتا ہے، جملے سننے میں آتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر تو مجھے مناسب نہیں لگ رہے ہیں، صحیح نہیں لگتے کہ اس طرح کا حرص والی بات ہے، لیکن یہ جملہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر حکم شرعی آپ سے پوچھوں گا کہ کسی نے پیسے دیے، سلامی جس کو کہتے ہیں، دولہے کو دلہن کو جو بھی، اب جب وہ ولیمہ یا دعوت کا کھانا کھا رہا ہے نا تو وہ بڑا پیٹ بھر کر اور اچھے طریقے سے، تو پوچھتا ہے میں بہت کھا رہے ہوں، پیسے دیے تو اس کو پورا تو کروں گا نا بھائی. تو اس طرح کے ملتے جلتے جملے بولے جاتے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ عوض لے لیا اس کا اور یہ اب ختم ہو گیا معاملہ، یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے، خرید و فروخت والا کہلائے گا یہ کہ جو کھانا کھا رہے پیسے دیے؟ یہ عام طور پہ کھانے کا عوض، یعنی جو ہم نے رقم دی ہوتی ہے، وہ اس کو یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ جو رقم دی ہے اب جو کھانا کھاؤں گا میں وہ اس رقم کا عوض ہے. عام طور پہ جو دعوت کے موقع پر کھانے کھلائے جاتے ہیں تو اس کو بطور کوئی ہم عوض نہیں سمجھتے کہ میں دعوت پہ آیا ہوں تو 500 روپے دیے ہیں تو میں بہت زیادہ کھا کے جاؤں گا، 500 روپے میں کتنا کھایا جا سکتا ہے اتنا کھاؤں گا. تو یہ کھانا نارملی مباح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شادی بیاہ مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اب آپ کے سامنے دسترخوان لگا دیا، ٹھیک ہے، آپ جتنا کھانا چاہیں کھا لیں، لیکن گرائے نہیں، ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں، لے کے نہیں بلا اجازت، بلا اجازت لے کے نہیں جا سکتے. اور اگر آپ کا مطالبہ کرنا کہ یار وہ فلاں صاحب بیمار ہیں نہیں آ سکے، تو اگر وہ خوشی سے دینا چاہے تو کوئی سوال کر لے گا. سوال ایسے موقع پہ جہاں پہ سوال کرنا ذلت کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اور فرینکنیس ہے، دوستانہ ماحول ہے، فرینڈلی ماحول میں اگر آپ کہتے ہیں یار فلاں کے لیے تھوڑا پارسل کر دیں، جی تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے سوال کرنے پہ اگلا شخص جو ہے وہ برا منائے گا، اس پہ سوال کرنے والے کو محسوس ہو گیا تو انسلٹ ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے موقع پہ سوال نہ کریں. صحیح کہ جو سوال باعث ذلت ہو اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ عوض تو نہیں سمجھا جاتا لیکن بولا ضرور جاتا ہے، تو یہ بولنا اخلاقی طور پر کیا کہیں گے؟ اعتبار سے ایک تو آپ احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر، کیا لوگ بولیں گے کہ جو اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ اخلاقی اعتبار سے کامل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، حسن اخلاق یا اخلاقی ضابطے یا سلیم الطبع جو آدمی ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا کہ میں نے جو پیسے دیے ہیں اس کو میں پورا کر رہا ہوں. تو یہ عام طور پہ عقل مند آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو بہرحال یہ بچے اگر اس طرح کی باتیں کریں تو ان کو زیب دیں، ایک عقل مند آدمی کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، SMS بھی آ چکے ہیں، ابتداً ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. ایک گھر کے بیٹا ایک ہے اور دوسری کے 6 ہیں، تو میرا تو ادھر قرض جو یہ میں اسلامی دے رہا ہوں بہت زیادہ چلے گی، تو وہ واپس کیسے ہوگی؟ میں تو دیتا رہوں گا ان کو، ان کے 6 بچے ہیں، میرا ایک بچہ معمولاً مثال کے طور پہ، تو یہ کیسے بیلنس ہوگا؟ جی حضرت، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا ایک بچہ، ان کے 6 بچے ہیں، یہ دیے جا رہے ہیں اور ان کی جب ان کے بچے کی باری آئے گی تو ایک ہے، کیا وہ سب کے ملا کر ان کو واپس کرے گا یا ایک ہی دے گا؟ دیکھیں اس میں وہی عرض جیسے ہم نے گزشتہ سوال کے اندر بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس جہاں یہ نیوتا ہے، قرض ہے، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رسم کو پسند نہیں فرمایا، اس کی مذمت ہی بیان کی، اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کو قرض سمجھیں گے نا کہ میں نے اگر اگلے شخص کو اس کے بیٹی کے موقع پہ 2000 روپے دیے ہیں، اب پھر اس کی اگلی بیٹی کا موقع آ رہا ہے 2 سال بعد، پھر میں 2000 دوں گا، تو اس طرح تو میرے یہ 2,000 کر کے 12,000 روپے ہو جائیں گے. اور یہ مجھے کتنے لوٹائے گا؟ 2 لوٹائے گا، تو میرے 10 کا کیا بنے گا؟ تو یہ ٹینشن آپ اسی صورت میں محسوس کریں گے جب آپ اس کو قرض سمجھیں گے. ٹھیک ہے. آپ قرض کیوں سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. آپ اس کو واضح طور پہ اس کے ایک تعاون
ٹھیک ہے. مسلمان کے ساتھ ایک شادی بیاہ کا ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کو پیسوں کی حاجت ہوتی ہے، تو آپ جو دے رہے ہیں اس کو ازراہ تعاون دیں، بطور قرض نہ دیں. جب آپ ازراہ تعاون ایک مسلمان کی مدد کی نیت سے جب دیں گے تو اس میں آپ کے دل میں جو خوشی داخل ہوگی نا، تو یہ اگرچہ آپ کے بیٹے کی شادی میں وہ ایک ہی دفعہ ایک موقع آئے گا جس میں آپ کو دیا جائے گا، تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا. صحیح صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر آخرت کے اجر پر ہوگی، رضا الہی کی طرف ہوگی. مسلمان کی اب ایک اور ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالی کی جو رضا ہے، اللہ تعالی کا راضی ہو جانا ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہماری ایک شادی ہو یا کسی کی اولاد ہی نہ ہو تو مطلب وہ کسی کو دے ہی نہیں، کیوں کہ میں تو دیتا ہی رہوں گا، مجھے کون واپسی لوٹائے گا. تو ایسے موقع پر آدمی کو قرض وغیرہ کی نیتیں نہیں کرنی چاہیے، بطور تعاون دیں اور اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز جو شادیوں میں دی جاتی ہے اور بڑا اس پر بات چیت ہوتی ہے، جہیز. اب اس کا لینا دینا حکم شرعی کیا ہے وہ بھی آپ ارشاد فرمائیں. اب جب یہ دے دیا گیا تو اب یہ اس کا مالک کون ہے؟ لڑکی تو ان کے گھر میں چلی گئی، سامان پڑا ہوا ہے، سبھی استعمال کر رہے ہیں، لڑکی بھی کر رہی ہے. اصل مالک کون ہے جہیز کا، اور اس کا کیا حکم شریعت، یہ لینا دینا کیسا ہے؟ یہ جو ایک لفظ بولا جاتا ہے، جملہ بولا جاتا ہے جہیز ایک لعنت ہے، کیا یہ صحیح ہے اس طرح کہنا؟ دیکھیں، یوں سمجھ لیں کہ جہیز ہمارے عرف میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی شادی کے موقع پر اپنے میکے سے اپنے والد سرپرستوں کی طرف سے سامان کے طور پہ گھریلو اشیاء زندگی کے کثیر مقدار لے کر آتی ہے، جس میں سارے فہرست جو ہے وہ فرنیچر ہو گیا، آج کل فریج بھی اس میں ایڈ ہو گیا، برتن ہو گئے، اس طرح کی چیزیں. تو اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کی شادی کے موقع پر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کیے بغیر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو اشیاء ضرورت زندگی وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں کہ جہیز کا مطالبہ یہ کریں کہ ہمیں ایسا چاہیے، ہماری فلاں بیٹے کا جو جہیز آیا ہے وہ ایسا ہے، تو اب چھوٹے بیٹے کا جہیز ہے تو یہ اس سے زیادہ اچھا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پہلے دن بات نہیں ہوتی ہے، جب رشتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اب یہ چیزیں اب یہ جو مطالبے نا، یہ مطالبہ کرنا جس سے اگلا شخص آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی وہ تو ایک امیر باپ کی بیٹی تھی جو بڑے بیٹے کے نکاح میں آئی، اب یہ متوسط یا تھوڑا سا لو لیول کا آدمی ہے، اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی لائی ہے 6-7 لاکھ روپے کا جہیز کا سامان، اب میں کہاں سے ارینج کروں؟ تو اب یہ جو مجبوری ہے نا، جو لڑکی کے باپ کو جو مجبوری ہے، اب یہ مجبور ہو کر اب چاہے اس کو اپنے پلاٹ بیچنے پڑ جائیں، چاہے قرض لینے پڑ جائیں، سودی قرض لینا پڑ جائے، اب یہ ان لڑکے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ میری بچی کو آئندہ تانے نہ ملتے رہیں، ٹھیک ہے، کہ تو لائی کیا ہے، تیرے باپ نے تجھے دیا ہے کیا. یہ جو صورت ہے نا، یہ شریعت مطہرہ ایسے مانگنے کو، ایسے لینے کو پسند نہیں کرتی. اب بطور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے باپ اپنی عزت، اپنی بچی کی فیوچر میں اس کو تانے نہ ملے، اس تحفظ کے پیش نظر اب وہ جو کچھ بھی مقروض ہو کر یا اپنی چیزیں بیچ کر جو بھی ارینج کرے گا، تو لڑکے والوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ اس طرح کسی کو مجبور کر کے جس میں اس بندے کی عزت کے لالے پڑ جائیں، اب وہ آپ کو دے رہا ہے تو یہ رشوت کے حکم ہے. تو اس طرح مطالبہ نہیں کریں. اب یہ لڑکی کو اگرچہ وہ دے گا اپنی لڑکی کو ہی، مالک لڑکی ہی بنے گی، تو یہ صورت خیر وہ رشوت والی نہیں بنے گی کہ اس میں لڑکے کو تو مالک نہیں بنایا جا رہا جہیز کا سامان کا، لیکن ایک ایسی صورت تو ہے کہ لڑکی کے باپ یا لڑکی والوں کے دلوں میں لڑکے والوں کی عزت گھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ صرف اپنے ناک رکھنے کے لیے وہ جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو، تو وہ دینا یقیناً ان کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. تو اس طرح لڑکے والوں کا مطالبہ درست نہیں ہوگا. ہاں، اپنی خوشی سے باپ اپنی بیٹی کو جو چاہے دے، جتنا چاہے زیور دے، جتنا چاہے ساز و سامان دے، وہ اس کی اپنی خوشی ہے. اچھا، ڈیمانڈ نہیں ہے ادھر سے نا، منہ سے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن پتہ ہے کہ اگر نہیں دوں گا نا تب بھی تان و تشنی ہوگی اور تنگ کریں گے یہ بعد میں، تو اب بھی اس خوف سے دینا، مطلب یہ خوف جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ سارے ایسے لوگ بھی ہیں وسیع الظرف
ماشاء کہ اللہ. جو لڑکی والوں کو واضح طور پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی جس کو جہیز کہا جاتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ماشاء اللہ. بس یہ نکاح میں آپ اپنی لڑکی کو دے دیں، ہماری لڑکی کے نکاح میں. ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آج ہم کسی کی لڑکی کے نکاح میں اس طرح لڑکے والے ہو کر دشواری ڈال رہے ہیں، جی جی. تو لڑکیاں آپ کے گھروں میں بھی ہیں، آپ کے گھر کی لڑکیوں کے نکاح میں بھی یہ آزمائشیں ہیں. اور اس وقت جو ایک کثیر تعداد بے نکاح حالت میں، مطلب 30 35 40 سال کی عمر کو جو مرد عورت پہنچ رہے ہیں اور نکاح کے کوئی اسباب نہیں بن پا رہے، تو اس میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ جو واضح ہے وہ یہ جہیز ٹھیک کا ہے. لاکھوں لاکھ روپے کی مالیت کا سامان ہے. صحیح. اب جب باپ یہی سوچتا ہے کہ جب سامان ہوگا تبھی تبھی نکاح نکاح کروں گا. نکاح کی بات، منگنی، یہ وہ ساری چیزیں. اب وہ رشتے آتے بھی ہیں تو وہ سارے اس کو لگتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ ہی کریں گے. تو یوں لڑکیوں کی عمریں بھی بڑھ رہی ہیں، لڑکے بھی، ظاہر بات ہے لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے تو لڑکے بھی رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ایک خاندان بھر کے لوگوں کو برادری کے لیول پہ اس طرح مشورے رکھیں جس میں یہ جہیز کو ختم کرنے کی طرف جائیں کہ لڑکی کے باپ پہ کچھ لازم نہ ہو. بعض اقوام ایسی ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ جس میں لڑکی کا باپ بڑا فریش ہوتا ہے، اچھا، اس کو کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، ٹھیک یعنی ہے. دینا نہیں پڑتا. صحیح. لیکن وہاں ایک خرابی دوسری یہ لازم آتی ہے کہ وہ بطور مہر جو کچھ لڑکی کا حق بنتا ہے تو وہ لڑکی کا باپ ضبط کر لیتا ہے. اوہو، یہ یعنی لڑکی پیدا ہونے پہ گویا وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہے. ایسا بھی ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مہر کا اس کو ضبط کر لینا، یہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. یعنی میں نے وہ گویا کہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں جہیز کا خرچہ، اچھا ڈبل اس کو فائدہ ہو رہا ہے نا کہ ایک تو جہیز کا خرچ بھی نہیں ہوا اور اوپر سے مہر بھی اس کو مہر بھی باپ ضبط کر لیتا ہے. اچھا. تو جبکہ یاد رکھیں مہر عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے. یہ عورت چاہے 2 لاکھ ہو 5 لاکھ ہو جتنا بھی ہو، یہ عورت ہی کا حق ہے. بطور مہر جو لڑکی کا باپ قبضہ کر کے خود ہی اس کو ہڑپ کر جائے، ختم کر جائے، لڑکی کو 1 روپیہ بھی بطور مہر نہ ملے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. اسی لیے لڑکی کے باپ کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں اپنی بچی کا نکاح آپ سے اس صورت میں کروں گا کہ مجھے 2 لاکھ روپے دو. مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے نان نفقہ، رہائش، ٹھیک ہے، اور عورت کا مہر. اس کے علاوہ مرد کے اوپر لڑکی کے باپ کو دینے کے لیے کوئی کچھ چیز بھی لازم نہیں. ٹھیک ہے. تو بعض خاندانوں میں مطلب اونچ نیچ ہے. اگر ایک طرف مطلب یہ غیر شرعی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف یہ نہیں ہے تو دوسری قسم کی چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو اب یہ لڑکی کے باپ کا مہر کے نام پر یا مہر سے جدا گانا، کچھ لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. انشاءاللہ جہیز اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا مرد کا انتقال ہو جائے، جہیز کا مالک کون ہوگا، اس کا استعمال کون کرے گا؟ انشاءاللہ یہ سوال بھی سلسلے میں شامل کریں گے. پہلے کچھ کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. تبسم راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے، جیسے فرما رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو پیسے دیں وہ تعاون کی نیت سے کر دیا جائے کہ اس کو تعاون کر رہے ہیں آپ. تو اگر یہ بھی پتا ہو کہ اس تعاون کے پیسے سے وہ شادی بیاہ پہ جو غیر شرعی رسومات ہیں وہ کر رہا ہے، مثلا کہ گانے باجے اور موسیقی کی محفلیں وہ ہو رہی ہیں اس شادی میں، تو اس تعاون کرنے کو جبکہ یہ پتا ہو کہ یہ پیسہ اس میں جائے گا، یہ تعاون کرنا کیسا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. جی حضور، یہ ایک بڑا اچھا سوال انہوں نے. دیکھیں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پیسے جو آپ دیں گے لفافے میں، یہ کہ آپ کے پیسوں سے فنکشن ہی کرے گا. اگر یہ آپ کو لگتا ہے یا آپ سے مطالبہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اس نے پیسے دینے ہیں ولیمے والے دن، فنکشنز تو ہو چکے ہیں اور ان پر اخراجات بھی ہو چکے ہیں، اور پتہ ہے کہ اینڈ پہ جو ٹوٹل اخراجات ہوئے ہیں اس نے جو آمدن ہوگی بطور سلامی کے اسی سے پوری کرنی ہے. تو اب کیا ہے؟ لیکن یہ کنفرم ہے کہ میں جو لفافے میں 10,000 روپے دوں گا تو وہ 10,000 روپے فنکشن جو گلوکار تھا اسی کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کنفرم نہیں ہے. صحیح. چونکہ ایک آدمی جب شادی کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے بل جو ہے نا شادی کے 2-4
ہفتے تک چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہفتے ڈیڑھ ہفتے تک وہ بل کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. کہیں ڈیکوریشن والوں کو دینے ہیں, کہیں شادی ہال والے کو دینے, کہیں جو بریانی کھانے پینے کے جو کا سامان تھا ان کو ادائیگی کرنی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دیا ہوا مال وہ ایک ناجائز اور حرام کام جو شادیوں میں آج کل رائج ہیں ان میں خرچ ہو. صحیح. جب نہیں ہے تو آپ کا دینا باعث گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں اگر ایسا ہے کہ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی پہ بون کیا, فنکشن جو ہوگا نا اس کا خرچہ تجھے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بھائی تعاون کر رہا ہے یہ کون سے کام میں تعاون کر رہا ہے؟ گناہ کے کام. تو اس کے لیے معذرت کر لے کہ میں گناہ کے کام میں آپ کا تعاون نہیں کر سکتا. حکم ربی ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ٹھیک ہے. تو میں معذرت کرتا ہوں, میں اس کام میں مدد نہیں کر سکتا. آپ کو میری مدد درکار ہے تو بچی کے جہیز کا جو بھی سامان دینا ہے اس میں پیش کر دیتا ہوں. واشنگ مشین چاہیے, فریج چاہیے, دیگر فرنیچر کا سامان چاہیے اس میں دے دیتا ہوں. کھانے کے اخراجات ہیں اس میں ملا دیتا ہوں. گناہ کی جہاں صراحت آ گئی کہ آپ کے پیسوں سے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, پیسوں کی ضرورت ہے, کم پڑ گئے دے دو, یہاں تعاون نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مسئلہ مفتی صاحب کے بارے میں کہ جب 5,000 کی جگہ 6,000 یہ مکمل ہو رہی رقم دی جائے تو اس کے بعد وہ دروازے کھولتے ہیں اور چوہے کے دروازے کھولتے ہیں. جس وجہ کتنا دینا چاہیے ایسا نہیں. یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے پا گیا تو میں اس سے پیسے لوں گا. ابھی یہ بتاؤ رشوت کے یہاں سے نہیں ہوگا. سوال اگر سوال کی نوعیت جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے 5 دیے ہیں, اب اگلا شخص 6 دے رہا ہے, تو یہ 5 جس نے دیے تھے نا اس کو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے تو 5 دیے تھے تو مجھے 10 ملنے چاہیے تھے, بہت زیادہ تھوڑا ڈبل ملے. ٹھیک ہے. یہ 1,000 ہی زیادہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بدلے میں 1,000 بھی ہوتا ہوگا. تو سوال آیا, تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں. تو اب ان کا سوال یہ تھا جو 10 کا مطالبہ ہے اضافی رقم, تو یہ کہیں رشوت تو نہیں ہے؟ تو رشوت ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں رشوت کا پہلو نہیں ہے. جہاں یہ نیوتا قرض سمجھا جاتا ہے, اگر میں نے 5 دیے ہیں تو اگلے شخص پہ 5 ہی لازم ہیں, چاہے وہ اگلے سال ہی لوٹائے ہماری کسی تقریب کے موقع پر یا 10 سال بعد لوٹائے. وہ جب بھی لوٹائے گا قرض جتنا دیا تھا اتنا ہی واپسی لینا کا حق بنتا ہے. اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں گے تو جہاں یہ نیوتا سسٹم چل رہا ہے تو وہاں پہ جو اگلا شخص زیادہ دے گا تو یہ اب میرے اوپر وہ اضافی رقم قرض چڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سلسلہ یوں قرض پر قرض چڑھانے والا ہے, یہ ختم ہونا چاہیے, مناسب عمل نہیں ہے. ایک میسج آیا ہے کہ اگر کسی نے زیادہ دیا تھا اور ہم نے اس کو اب کم دیا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ جو بقیہ رہ گیا فرق آ رہا ہے, کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں یہ اس وقت ہمارے ناظرین میں وہ افراد بھی ہیں جن کو یہ قرض سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. کیا ہے اگر ہم نے دے دیا اس نے اگر کم دیا تو یہ کیا ہے؟ جی جی. تو یہ ان خاندانوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ مسئلہ جہاں یہ نیوتا بطور قرض سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوور آل مجموعی اعتبار سے اس کو قرض شاید اتنا نہیں سمجھا جاتا, وہ ایک لین دین تحفہ تحائف یہی سمجھا جاتا ہے. تو اگر میں نے 5 دیے اور اگلے نے 3,000 روپے دے دیے, میں نے 1,000 روپے دیے تھے اس نے 500 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دیا, تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جہاں یہ قرض سمجھا جاتا ہے تو اگر میں نے 5,000 روپے دیے تھے بطور قرض, انٹری ہوئی تھی نیوتا کے پورے کھاتے میں لکھا گیا تھا, اب ان کو 5 ہی لوٹانے ہیں بطور قرض. اب وہ میرے ہاں کسی موقع پہ اگر وہ 3,000 روپے دے دیتے ہیں تو 2,000 روپے قرضہ باقی ہے. اچھا. اب مجھے معاف کرنے کا اختیار تو ہے نا, میں معاف کر دوں. میں معاف کر دوں. جیسے پتہ ہے کہ میرے ہاں کوئی اور شادی نہیں ہونے والی اور یہ دے گا بھی کس موقع پر؟ کس موقع. اچھا, یہ شادی کا دیا ہوا, جیسے شادی پر اس نے دیا تھا اور 3,000 جیسے اس نے دیا, 2,000 باقی ہے, تو کوئی اور ان کے گھر تقریب ہے جیسا تقریب نہ بھی ہو تو ویسے نہیں, اس تقریب میں دے دیا تو کیا وہ اس کے شمار کرنے سے پورا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. قرض کی ادائیگی جس موقع پر بھی ممکن ہو اس کی ادائیگی. اچھا, یہ عام قرض کی طرح بھی واپس کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے دیا تھا اور آپ کا قرض تھا, یہ آپ کے پیسے لوٹانے آیا, یہ برا نہیں منائے گا کوئی, اگرچہ قرض سمجھا تو جاتا ہے, قرض سمجھا جاتا ہے, واپس لینے میں کوئی محسوس تو نہیں کیا جائے گا. اب کم سے کم اگر جہاں قرض سمجھا جا رہا ہے تو ایک آدمی جیتے جی اپنے اوپر سے قرض اتارنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. ورنہ بعد اس کے مرنے کے بعد یہ ہو گیا میں نے 5 دیے تھے اس نے 3 دیے, صحیح 2 رہ گئے. اگر وہ آئے تو آپ اس کو پھر اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں, ورنہ اس کو کہہ دیں کہ یہ تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ویڈیو سوالات اگر ہوں تو وہ چلا دیں, ورنہ کال چلا دیں. مفتی صاحب نے سوال یہ, سینے کے بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
سینے کے بال کاٹنے کے حوالے سے سوال پوچھا. سینے کے بال مرد کو کاٹنا یا صاف کرنا یہ منع ہے، بہتر نہیں ہے. لیکن اگر کاٹ لے، صاف کر لے، یا گرمی الجھن ہو رہی ہے اس وجہ سے صاف کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی وجہ نہ ہو تو مرد کو اپنے سینے کے بال صاف نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. ایک شخص ہے جس کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضے کی قسط بھرتا ہے، فرضاً طور پہ کہ وہ 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، 25,000 روپے وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، 25,000 روپے وہ قسط بھرتا ہے. کبھی کسی مہینے وہ 40 کماتا ہے تو 10,000 روپے مائنس میں جاتا ہے، کبھی 60 کماتا ہے تو 10,000 روپے وہی پلس ہو جاتے ہیں. اس کے پاس ایک لمیٹڈ موڑی ہے، بس وہ اسی میں سے ہی کما رہا ہے اور اسی میں سے یہ چلا رہا ہے. کیا اب وہ قربانی اس پہ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے اس کا سوال کا جواب دے دیں. اگر قربانی واجب ہوگی تو وہ کیسے کرے گا؟ کیا وہ قرضہ کر کے قربانی کرے، کسی سے ادھار لے کے قربانی کرے، کیا کرے؟ کیونکہ موڑی میں سے اگر وہ لیتا ہے تو اس کی موڑی ختم ہو جائے گی. جی حضور، قربانی آنے والی ہے، تقریباً 2 ماہ باقی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے 2 ماہ کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس سوال کے اندر ہے گنجلک ہے. ٹھیک ہے. قرض کتنا ہے صحیح. یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. انہوں نے 50,000 کا قرض تو زیادہ ہے لیکن 50,000 آمدن میں سے آدھا قرض ادا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے بعد جس کو موڑی کہہ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں مال تجارت جو ہے جس کے ذریعے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ مال تجارت کتنی مالیت کا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی اس سوال کے اندر واضح نہیں ہے. تو ان پہ قربانی واجب ہو ایسی صورت بھی بن سکتی ہے. صحیح. قربانی واجب نہ ہو ایسی صورت بھی بن سکتی ہے. مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اب یہ قرض اتار رہے ہیں، ہر مہینے 25,000 روپے کی ادائیگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس وہ مال تجارت ہے وہ 2.5 لاکھ کا ہے. صحیح. اب 2.5 لاکھ روپے کا مال تجارت ہے، 5 لاکھ کا قرضہ ہے، اب 25,000 روپے کر کے ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں قرض اتارتے ہوئے، 4 لاکھ کا قرضہ باقی ہے. تو یہ قرضہ 4 لاکھ کا زیادہ ہے، مال تجارت ان کا کم ہے. کہ اگر مال تجارت پورا کا پورا بھی قرض میں ڈال دیں تب بھی قرض باقی رہتا ہے. صحیح. اور ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کوئی ایسا مال بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے قرض اتار لیں، اور اس سب چیزوں کے بعد حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس کوئی کوئی مال تجارت ہو گیا، یا گھر کے اشیاء جو غیر ضروری چیزیں ہیں، یا پلاٹ ہے جو فارغ پڑا ہے، اس طرح کی چیزیں ملا کے اگر وہ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے 38-40 ہزار کے قریب جو قیمت بن رہی ہے، اگر ان کی حاجت اصلیہ سے زائد، ضروریات زندگی سے فارغ، قرض سے فارغ اتنی مالیت موجود ہے، چاہے وہ روپے پیسوں کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، پلاٹ کی صورت میں ہو جو فارغ پڑا ہوا ہے، تو اگر اتنی یہ چیزیں موجود ہیں تو کوئی قربانی کے دنوں میں اگر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی کے دن سے مراد 3 دن ہوتے ہیں. 3 دن ہے نا، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ غروب آفتاب تک. تو 10 کی یہ صبح صادق سے ٹائم شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو پتہ ہے کہ ہو جائیں گے تو پہلے سے ہی ایڈوانس میں جانور لے لیں. تو ایام قربانی میں مالک ہونا اتنے مال کا جو حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اتنی مالیت کے، چاہے روپے پیسے ہوں یا سونا چاندی ہو یا پلاٹ یا گھر کی یا کوئی بھی فاضل چیز ہو، اس کی قیمت اگر اتنی بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں. تو سائل محترم کو میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ اپنا قرض کتنا ہے، ان کے پاس مال تجارت موڑی جس کو کہہ رہے ہیں وہ کتنا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کیا ان کی ملک میں چیزیں ہیں. تو دارالفتاء اہل سنت بالمشافہ گئے تشریف لے آئیں، ڈیٹیل بتائیں تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں محمد الیاس بول رہا ہوں انڈیا سے. میرا سوال ہے کہ شرعی اعتبار سے کتنے نکاح آج کے دور میں جائز ہے؟ جی حضور، آج کے دور میں کوئی خاص ادوار کے حساب سے اگر فرق ہے تو بتا دیں، ورنہ کتنے کر سکتے ہیں. قرآن پاک قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو عورتوں میں جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، اور اگر خوف ہے عدل انصاف نہیں کر پائیں گے فواحدہ، تو ایک سے اکتفا کر لیں. تو قرآن پاک کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے.
تو جو حکم 1400 سال پہلے نازل ہوا وہی حکم اب آج بھی کے لیے بعد کے لیے بھی رہے گا. تو آج کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ جتنے پہلے کر سکتا تھا ٹھیک ہے. جتنے اتنے ہی اب کر سکتا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر ایک آدمی دو عورتوں کے درمیان عدل و مساوات نہیں کر سکتا، یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے یا تو پہلی بیوی پہ ظلم ہوگا یا دوسرے پر ہوگا، تو اس صورت میں اس کو متعدد نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. متعدد نکاح کی اجازت اسی آدمی کو ہے کہ جو عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے مابین عدل و مساوات جو نان نفقے رہن سہن وغیرہ کے اندر ہے ان میں وہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. ٹھیک ہے. اگر تمہیں عدل انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو. ٹھیک ہے. اچھا حضور، میسج آیا ہے کہ لکھا ہوا ہمارے ادھر یعنی ان کے علاقے میں جو نیوتا واپس نہیں کرے گا تو جھگڑا ہوتا ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ یہ شہر قصور شہر لکھا ہوا ہے، قصور سے انہوں نے سوال جو نیوتے کی ملی ہوئی رقم جہاں بطور قرض سمجھا جاتا ہے واپسی نہیں کر سکتا تو صاحب حق کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے. اچھا. جہاں اس کو قرض سمجھا جاتا ہے، میں نے اگر آپ کی شادی میں کے مواقع پر اگر آپ کو 10,000 روپے تک دے دیے ہیں اور آپ دے ہی نہیں رہے، آپ آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں، لفافے کا میں منتظر رہتا ہوں، انٹری میں آپ کا نام ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ہر دفعہ یہی ہو رہا ہے معاملہ کہ آپ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لوٹا رہے. تو میں نے جب قرض دیا ہے نا تو قرض خواہ کو قرض دار سے مطالبے کا حق حاصل ہے. اب اس کے لیے مطلب وہ بول بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے اس طرح کا مضمون کہ مطل الغنی یحل عرضہ او کما قال علیہ السلام، کہ غنی جو دینے پہ قدرت رکھتا ہے ایسے آدمی کا قرض کی ادائیگی یا اپنے اوپر واجب الادا حق کی ادائیگی میں ٹال مٹولی سے کام لینا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے. عزت کو حلال کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو صاحب حق ہے وہ مطالبہ کرنے میں تھوڑی شدت اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے اگلا آدمی ایسے لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو ڈسکس کرے جو قرض دلوا سکیں. تو اب جس نے قرض نہیں دیا وہ تھوڑا ذلیل ہوگا. تو یہ ذلیل کیوں ہوا ہے؟ ٹال مٹولی سے کام لے رہا تھا. تو ہاں اگر ہم نے جس کو دیا نیوتا کی رقم بطور قرض اور وہ دینے پہ قدرت نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، تو حکم ربی ہے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جو مقروض آدمی ہے وہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ اب تھوڑا نرم رویہ رکھا جائے گا. اب اس کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے والے معاملات نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ رسم مناسب نہیں ہے. جس کے اوپر جس نے نیوتے کے نام پہ قرض لیے ہوئے ہیں اس کو چاہیے سارے قرض کی ادائیگی کرا کے جان چھوڑا ایک لیبل لگا دے بھائی ہمارے یہاں شادی میں نیوتا بطور قرض نہیں لیا جاتا. آئندہ سے ہم اس رسم پر عمل نہیں. جس نے دینا ہے بطور قرض نہ دے، بطور تعاون دینا ہے دے، ورنہ ہمیں حاجت نہیں. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. میرا سوال ہے، آج جو ہے نا میں نے روزہ رکھا تھا اور پتہ نہیں چلا 3-4 منٹ میں نے پہلے روزہ افطار کر دیا. کیا یہ روزہ جو ہے وہ کیا بننا ہے؟ یہ روزہ جلدی افطار ہو گیا. اگر ان کو موسمی حالات کے پیش نظر اگر ایسا شک ہوا، جس میں شک سے مطلب یہ کہ ان کا ذہن بن گیا کہ یہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، روزے کا ٹائم ٹھیک ہے ہو چکا ہے، تو روزہ تو خیر نہیں ہوا، ٹوٹ گیا. اس پہ جو کفارہ ہوتا ہے وہ کفارے کی صورت نہیں بنے. ٹھیک ہے. اور اگر گھڑی وغیرہ کا معاملہ تھا ٹوٹ گیا، انہوں نے ان کو پتا ہے کہ احتیاط نہیں کی، مثال کے طور پہ 7:26 پہ روزہ افطار ہے اور یہ 7:22 گھڑی بھی صاف بتا رہی ہے ٹائم اتنا ہوا ہے، 4 منٹ پہلے ہی پانی پی لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں، تو یہ روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. گناہگار بھی ہوں گے. اب چونکہ یہ اب کون سا روزہ ہے، نفل روزہ ہے، نہیں اس کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ماہ رمضان میں اگر ایسا ہوتا معاملہ تو کفارہ بھی، کفارے کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک. اچھا حضور، جہیز کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، وقت بالکل قلیل ہے، مختصراً طلاق ہو جائے خدا نخواستہ یا انتقال ہو جائے شوہر کا، جہیز سسرال میں پڑا ہوا ہے، واپس نہیں دیا جاتا، کیا اس کا حکم کس کا کہلائے گا؟ وہ جہیز کے بارے میں واضح حکم کتابوں میں موجود ہے کہ جہیز کے طور پہ جو کچھ عورت اپنے میکے سے لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت کی ملک ہے. ٹھیک ہے. عورت کے مرنے کے بعد وہ اس کی وراثت بنے گا. صحیح. شوہر کے مرنے کے بعد وہ شوہر کی وراثت نہیں بنے گا. ٹھیک ہے.
طلاق ہو جاتی ہے تو عورت جو کچھ بھی لے کر آئی ہے، سوئی سے لے کے فرنیچر تک جو کچھ بھی لائی ہے، تو یہ سب عورت کی ملک ہے. عورت طلاق ہونے کی صورت میں وہ سارا سامان واپسی لے کے جا سکتی ہے، اس کو لے جانے کا حق حاصل ہے. تو لڑکے والے روک نہیں سکتے، صحیح، کوئی بھی سامان روک نہیں سکتے جو لڑکی بطور جہیز لے کر آئے. اچھا، لڑکے والے دے رہے ہیں اور لڑکی والے مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب وہ مطالبے میں بعض دفعہ نا وہ لسٹیں جاتی ہیں باقاعدہ کہ ہم نے ڈنر سیٹ دیا تھا تو اس میں 6 پلیٹیں تھیں اب 5 مل رہی ہیں، چمچ ایسے تھے اب ایسا ہو گیا. تو کیا اتنی ڈیپ میں جائیں گے؟ یہ اتنے سالوں میں جو استعمال ہوا وہ ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، وہ ہو گیا، یا واپس استعمال کس نے کیے؟ ان کی اپنی بیٹی نے استعمال کیے. بیٹی کے ہاتھ سے بھی کچھ پلیٹیں، اگر ان کے گھر والوں نے بھی کیے تو بیٹی کی اجازت سے ہی کیے ہیں. تو جب طلاق خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو جاتی ہے، جب وفات کی صورت لڑکے کی بن جاتی ہے اور پھر یوں لڑکی کا کہیں اور نکاح کرنا ہے، تو اب لڑکے والوں سے یہ پوری لسٹ دکھا کے ایک ایک چیز کا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا، یہ کب ٹوٹ گیا تو ایسا ہی کب چاہیے ہمیں. جی جی، فلاں چیز خراب ہو گئی استعمال ہوتے ہوتے، یا اسٹینڈ فین دیا تھا پیڈسٹل فین وہ بیکار پڑا ہے، خراب ہو گیا تو ہمیں نیا چاہیے، اسی کمپنی کا چاہیے. تو جو آپ کی لڑکی کو آپ نے دیا وہ اس کی ملک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ، استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو فرق آیا، کمی آئی، ٹوٹ پھوٹ ہوئی، تو اس کا مطالبہ طلاق کی صورت میں نہیں کیا، نئی چیزوں کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بس جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ جتنی چیزیں باقی وہ سب کی سب عورت کو ہی دی جائیں گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. آج آپ نے بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر دیے جانے والی اشیاء، جہیز، نیوتا سے متعلق شرعی مسائل سنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے.